اس نے ایک مسلمانوں سے سوال پوچھا، بلکہ مسلمانوں سے نہیں بلکہ جو بھی اللہ کے وجود کے دعوے دار ہیں، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اس نے سوال پوچھا کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو آپ کا خدا ہے وہ غیب کے علم کو جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ آگے کا علم کیا ہے، اور آپ کے خدا کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر طاقت وہ رکھتا ہے۔ اب اس نے یہ سوال پوچھا کہ مستقبل کے اندر جو اللہ پاک فیصلہ کرنے والے ہیں، کیا اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اس فیصلے کو بدل سکے؟ سوال سمجھ میں آیا کہ مستقبل کے اندر اللہ پاک جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جس فیصلے کے کرنے کا اللہ پاک نے ارادہ فرمایا ہے، کیا اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے، اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اس فیصلے کو بدل سکے؟ یعنی اگر یہاں آپ یہ کہیں گے کہ ہاں اس فیصلے کو اللہ پاک بدل سکتے ہیں، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو فیصلہ پہلے اللہ پاک نے طے کیا، کیا وہ فیصلہ کمزور تھا جو اس کو بدل دیا گیا؟ اگر کمزور تھا تو وہ کمزور فیصلہ خدا کیسے کر سکتا ہے؟ خدا کی طرف سے تو کسی کمزور چیز کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ خدا کی طرف سے ہر چیز کامل کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جس کے بعد اس کو اور بیٹر نہ کیا جائے۔ اور اگر اللہ پاک اس چیز کو، اس فیصلے کو بدل نہیں سکتے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے، تو پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے جب بدل نہیں سکتے تو اس پر انگریز تھا، میرا کلپ بھی یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہے کہ میں نے اس کو اسی جو ہے انگریزی میں اس کو میں نے جواب دیا تھا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو جواب میں یہ کہا کہ انسان کو جو اللہ پاک نے دماغ دیا ہے نا، جو انسان کو اللہ پاک نے میموری بنائی ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ذات کو سمجھ سکے۔ اس کی مثال میں نے ایسے دی کہ ایک شخص نے، ایک سائنٹسٹ نے جو ہے موبائل بنائی ہے، اور اس موبائل کی جو اسٹوریج ہے، میموری ہے، وہ 8 GB کی ہے۔ موبائل کی اسٹوریج کارڈ ہوتا ہے نا، 8 GB، 16 GB، 32 GB، تو اس کی اسٹوریج 8 GB کی ہے، اور ایک فائل، اس فائل میں جو اس کے بنانے والا ہے، یعنی جو اس موبائل کو جس نے کریٹ کیا ہے، جس نے اس موبائل کو بنایا ہے، اس کے بارے میں پوری معلومات ہے جو 32 GB کی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بنانے والا ہے اس کو کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یہ کیا کیا کر سکتا ہے، کیا کیا نہیں کر سکتا۔ وہ پوری کی جو پوری جو فائل ہے وہ 32 GB کی ہے۔ اگر آپ اس موبائل کے اندر، جس موبائل کو اس نے بنایا ہے، اس موبائل کے اندر اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کریں گے یا بلوٹوتھ کے ذریعے اس کو ڈالنے کی کوشش کریں گے، وہ فائل کبھی بھی اس کے اندر نہیں جائے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کی اتنی میموری نہیں ہے کہ اس فائل کو جو ہے وہ لوڈ کر سکے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ موبائل اس فائل کو لوڈ نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے اس موبائل کو بنایا ہے اس میں کوئی بھی قابلیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس موبائل کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ اس فائل کو لوڈ کر سکے۔ اسی طرح اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے اور اللہ پاک نے انسان کو دماغ دیا ہے، لیکن جو اللہ کی ذات صفات کی جو سمجھ ہے، سوچ ہے، وہ انسان کی دماغ سے بہت اوپر ہے۔ انسان کبھی بھی زندگی کے اندر اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن بہرحال یہ بات میں نے کر میں نے جواب یہ دیا کہ جو سوال پوچھا گیا تھا کہ اللہ پاک کیا غیب کے مستقبل میں اپنے فیصلے جو اللہ پاک کرنے والے ہیں، کیا اللہ پاک کو اتنی طاقت ہے کہ اس فیصلے کو بدل سکے؟ تو میں نے یہ جواب دیا کہ اللہ پاک جو ہے وہ زمانوں سے پاک ہیں، یعنی اللہ پاک کسی زمانے میں قید نہیں ہے۔ یہ جو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے جو ہے ماضی کا زمانہ بھی استعمال کیا ہے، حال کا زمانہ بھی استعمال کیا ہے، مستقبل کا زمانہ بھی استعمال کیا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں یہ کروں گا، یا میں یہ کر رہا ہوں۔ یہ زمانے اس لیے بنائے گئے تاکہ انسان کو سمجھ میں آ سکے۔ انسان اس چیز کو سمجھ نہیں سکے گا اگر اللہ پاک بغیر کسی زمانے کے بات کرنا شروع کر دیں۔ انسان کی اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی جو ہے سمجھ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ زمانوں میں جو بات فرمائی ہے یہ انسان کے سمجھنے کے لیے کی ہے۔ اللہ پاک زمانوں سے پاک ہے۔ اللہ پاک کے یہاں نہ ماضی ہے، نہ مستقبل ہے، نہ حال ہے۔ اللہ پاک کسی زمانے میں نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے اس مسئلے پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ قرآن میں تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے یہ زمانے اس لیے استعمال کیے ہیں کہ انسان اس چیز کو سمجھ سکے۔ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا اللہ پاک خالق کل شیء نہیں ہے، کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو نہیں بنایا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ضرور بنایا ہے۔ میں نے کہا کہ جب اللہ پاک نے دنیا کو نہیں بنایا تھا، انسانوں کو نہیں بنایا تھا، جب اللہ پاک نے فرشتوں کو نہیں بنایا تھا، تو اللہ پاک نے اس وقت
وقت کو بھی بنایا نا. یہ جو وقت ہے ہر چیز کو اللہ نے بنایا, اور اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں سب چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. تو جو وقت ہے اس کو کس نے بنایا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہر چیز کے خالق ہیں اور جو ہے ہر چیز کے بنانے والے ہیں. تو اس وقت کو کس نے بنایا؟ تو اس نے کہا کہ وقت کو اللہ نے بنایا. میں نے کہا کہ جب وقت کو اللہ نے بنایا ہے تو وقت کے بنانے سے پہلے آپ اس بات کا جواب دیں کہ اللہ پاک کس وقت کے اندر تھے. ماضی کے اندر تھے, حال کے اندر تھے, مستقبل کے اندر تھے. جب وقت کو ہی اللہ پاک نے بنایا تو وقت کے بنانے سے پہلے اللہ کس وقت کے اندر تھے؟ اور یہ کیسا ممکن ہے کہ وقت کو بنانے کے بعد وہی ذات جو وقت کو بنا رہی ہے وہ وقت کے اندر ہی محصور ہو جائے اور وہ خود پھر وقت سے باہر نہ نکل سکے؟ میں نے کہا یہ ساری باتیں ہیں, یہ تو میں نے جواب دے دیا, لیکن اللہ پاک کی ذات کی طرف اگر آپ توجہ کریں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے, اللہ پاک نے ہمیں اتنی جو ہے قابلیت نہیں دی, اتنی صلاحیت نہیں دی کہ اللہ پاک کے فیصلے کو اور اللہ پاک کی ذات کو جو ہے آپ سمجھ سکیں. تو جو سوال کیا گیا تھا جس پر جو ہے